اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے۔ کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر۔ اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی۔ میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔ ایک صاحب ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ، اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی، وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا، اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی، سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا، اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا،
सहन में पत्तों का गंध भी होता था। कुछ ही दिनों के बाद वो मालकन घर से बाजार जा रही थी। ऐन सड़क पर हार्ट फेल हुआ और वहीं खत्म हो गई। एक शख्स देसी मुर्गियां ज़बह करके फरोख्त करता था। देसी मुर्गियां ज़बह करके फरोख्त करता था। दुकान सड़क के किनारे थी। देसी मुर्ग अजान जरूर देते हैं। उनमें से एक मुर्ग जरा ज्यादा बड़ा और सेहतमंद था। वो बार बार बांग देता था। दुकानदार पिंजरे का ताला खोलकर वही ताला उस मुर्ग के सर पर मारता, जिससे मुर्ग चकरा कर गिर पड़ता। कुछ देर बांग ना देता। यह अमल दिन में कई बार दोहराया जाता। एक दिन वही दुकानदार एक मुर्गी ज़बह करने लगा। अचानक वो मुर्गी हाथ से निकली, सड़क पर भागी। दुकानदार मुर्गी पकड़ने सड़क पर पहुंचा। ट्रक आया, दुकानदार सड़क के नीचे आया, वहीं दम तोड़ गया। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रमज़ान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेट कर वुजू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वो अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई। आसमान से अपने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई।